بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سفر کے دوران یہودی، نصرانی اور مسلمان ہم سفر ہوئے۔ راستے میں ان کو حلوہ ملا تو یہودی اور نصرانی نے چلاکی کے ساتھ مسلمان کو اس حلوے سے محروم رکھنا چاہا۔ اللہ عز و جل کو ان کی یہ چلاکی پسند نہ آئی۔ اس نے ایسا بندوبست کیا کہ حلوہ مسلمان کو ملا۔ اس سیدھے سادے مسلمان پر اللہ عز و جل کی رحمت ہوئی۔ اس قصے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ چلاکی سے بچو، کہیں آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ ان تینوں کا ہم سفر بننا ایسا تھا جیسے پنجرے میں بے جوڑ پرندے رکھے ہوں یا قید خانے میں مختلف قسم کے لوگ یکجا ہوتے ہیں۔ یہی مثال اس دنیا کے عام انسان کی ہے۔ راستہ کھلنے پر پڑاؤ کے مسافر اپنی اپنی راہ اختیار کر لیتے ہیں، یا پنجرہ کھلتے ہی پرندے اپنی ہم جنسوں کی جانب ہو پرواز ہو جاتے ہیں۔ راہ ایسے پرندے وطن کے شوق میں پر پھیلائے ہوتے ہیں، لیکن اڑنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ انسان جو کہ راہ کے طلبگار ہیں، آنسو راہوں کے پر کھولے راہ کی تلاش میں گم ہے، اللہ عز و جل کی یاد میں پر کھلتے ہیں۔ جس طرف سے آنسو اور سوزش ہے، جب موقع ملا اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ کچھ اپنے جسم کے اعضاء پر غور کریں کہ کہاں کہاں سے آ کر تمہارے جسم کا جزو بنتے ہیں۔ یہ اجزاء اپنی مرکز کی جانب منتقل ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب تک حضرت حق کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ جب جلال خداوندی کی گرمی پڑے تو سب حاضر ہو جائیں گے۔ جب ان تینوں کا مسافروں کا پڑاؤ آیا تو ایک مہمان واز ان کے لیے حلوہ لے کر آیا۔ اسے فرمان خداوندی سے واقف تھا، جو قرآن مجید میں ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ میں ان کے نزدیک ہوں۔ وہ میزبان مسلمان تھے۔ واقعوں کی طرح پورا سنیے گا، اور محض اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے مسافروں کے لیے حلوہ لے کر آئے تھے۔ یہودی اور نصرانی کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کہا اس کو رکھتے اور صبح کھائیں گے۔ مسلمان چونکہ دن کے وقت روزے سے تھا، اس لیے اسے بھوک لگی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اسے تقسیم کر لیتا ہوں کیونکہ میں بھوکا اور میں سارا کھانا چاہتا ہوں۔ نفسانی غرض کے بغیر کی گئی تقسیم اچھی ہوتی ہے۔ انسان بھی اللہ عز و جل کی ملک کا بھوکا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے افعال کو تقسیم کر لے تو اللہ عز و جل کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے تو گویا وہ مشرک ہے۔ ان دونوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ ان کا مقصد یہ تھا اس مسلمان کو رات بھی بھوکا رکھا جائے، مجبوراً اس مسلمان کو ان کی بات ماننا پڑی۔ صبح اٹھ کر سب نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اللہ عز و جل کو یاد کیا اور ایک دوسرے کی جانب رخ کر کے بیٹھ گئے اور کہا ہر شخص اپنا اپنا خواب بیان کرے۔ جس کا خواب اچھا ہوگا وہ اس حلوے کو کھائے گا، بس جس کا خواب بہتر ہوا اس کی عقل بھی بہتر ہو، یقیناً اس کی روح پر نور ہوگا اور ایسے بزرگ کی خدمت میں اپنا حصہ اسے کھلانا باعث برکت ہے۔ یہودی نے سب سے پہلے اپنا خواب سنایا اور کہا کہ میں جا رہا تھا، میری نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور پر پڑی۔ ایک نور کی تجلی ظاہر ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور اس میں چھپ گئے۔ اس نور کی تجلی سے کوہ طور کے 3 ٹکڑے ہوئے۔ ایک ٹکڑا سمندر میں گرا تو اس کا زہریلا پانی شہر میں داخل ہو گیا، دوسرا ٹکڑا زمین میں دنس گیا تو اس میں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا جو بیماری کے لیے باعث شفاعت ہوا، تیسرا ٹکڑا خانہ کعبہ کے پاس جا کر گرا اور وفات کا پہاڑ وجود میں آ گیا۔ اب وہ کوہ طور کا دوسرا تغیر شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آسمان سے یک کی طرح نرم ہو گیا۔ اس کے بعد میرے حواس درست ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ یہ عجیب چیز تھی کہ کوہ طور کا دامن عجیب چیز پر ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا ہے اور اس کے بدن پر ان جیسا خرقہ ہے۔ وہ سب خرامہ خرامہ کوہ طور کی جانب جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دعا کی کہ اے اللہ مجھے مردوں کو زندہ کرنا دکھا دے۔ اب میں سمجھا کہ انبیاء نام کا ایک مجموعہ ہے اور انبیاء اپنی دعوت میں متحد ہیں۔ پھر مجھے فرشتوں کی ایک جماعت نظر آئی جیسے وہ برف کے بنے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کی ایک دوسری جماعت بھی ہے جو آتش معلوم ہوتی تھی۔ اس خواب پر حیران نہ ہوا کہ اس یہودی کا انجام بخیر، اس نے مرتے وقت شرک سے توبہ کر لی۔ کسی کافر کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے اسے آخر وقت میں توبہ نصیب ہو جائے۔ یہودی کے بعد عیسائی نے اپنا خواب سنا اور کہا سب جانتے ہیں کہ آسمان کی چیزیں زمین سے افضل ہے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر تھا، اس لیے اس حلوے کو کھانے کا میں زیادہ مستحق ہوں۔ ایک بادشاہ جامع مسجد کی جانب جا رہا تھا اور اس نے آگے نقیب راستے میں سے لوگوں کو ہٹاتا اور مارتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک شخص کو 10 بیت لگے اور اس کا خون رسنے لگا۔ اس شخص نے بادشاہ کی جانب اپنا رخ کیا۔ وہ صاحب دلدس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس ظاہری نظم کو دیکھ کر بدن سے خون رس رہا ہے، دل کو جو مخفی صدمہ پہنچا وہ بیان سے باہر ہے۔ تو نماز پڑھنے جاتا ہے، اگر تیری خیر میں اس طرح کا شر ہے تو پھر تیری شر کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔
بزرگوں کو بیڑیے سے وہ نقصان نہیں پہنچا جو بدنفس مریدوں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ بیڑیے میں وہ مکر فریب نہیں ہوتا جو انسان میں ہوتا ہے۔ مالدار کا مکر دیکھو کہ قریب سال کی آواز پر مکاری سے بہرہ اندھا ہو جاتا ہے۔ دمبے نے کہا کہ ہر ایک اپنی عمر کے متعلق بتائے تاکہ علم ہو سکے کون بڑا ہے۔ پھر اس نے کہا میں اس دمبے کے ساتھ چڑھتا رہا ہوں جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہوا تھا۔ بیل نے کہا میں اس جوڑی کا بیل ہوں جسے حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی کے لیے استعمال کیا تھا۔ اونٹ نے جب دمبے اور بیل کی باتیں سنی تو اپنا منہ نیچے کیا اور گھاس کھا کر بولا مجھے اپنی تاریخ پیدائش بتانے کی حاجت نہیں کہ میرا جسم اور میری گردن بتاتی ہے کہ میں تم سے عمر میں کم نہیں ہوں۔ ہر عقل مند جانتا ہے کہ میرا جسم تم دونوں سے بڑا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آسمان اپنی بلندی کی وجہ سے اس پس زمین سے بڑا ہے اور آسمان میں زمین کی نسبت زیادہ عجائبات پائے جاتے ہیں۔ عیسائی بولا کہ میرا خواب اس یہودی سے بڑھ کر ہوا۔ مسلمان نے کہا مجھے میرے آقا حضور پاک نے رات خواب میں فرمایا کہ تیرے ساتھی کو بڑا عروج مل چکا اور تو گھاٹے میں رہا، تو اپنا گھاٹا اس حلوہ کو کھا کر پورا کر دے۔ تم لوگوں نے آسمان پر فرشتوں سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا، میں نے اپنے آقا کے فرمان کے مطابق وہ حلوہ کھا لیا۔ تم بتاؤ کہ اگر تمہیں تمہارے پیغمبر کوئی حکم دین دیتے تو تم کیا اس کی حکم عدولی کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر میں مسلمان ہو کر اپنے نبی کی حکم عدولی کیسے کروں؟ یہودی اور عیسائی نے جواب دیا تیرا خواب سچا ہے اور ہمارے سینکڑوں خوابوں سے بہتر ہے، بس یاد رکھو کہ انسان کو کبھی اپنی بڑائی یا بہادری یا ہنر مندی کا دعوے دار نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے کام آنے والی چیزیں خدمت، عبادت اور اطاعت ہے جو انسان کے اخلاق کو کامل بنانے والی ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سامری نے ہنر مندی سیکھی اور مردود بن گیا۔ دولت اکٹھی کرنے کے فن نے قارون کو زمین میں دنسا دیا۔ ابو جہل نے اپنے ہنر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمانا چاہا تو نیست و نابود ہو گیا۔ علوم یقینہ کو ہنر کہیں گے نہ کہ علوم عقلیہ کو۔ عارف لوگ عقل دلیل کو اس دلیل سے برا جانتے ہیں جو دلیل طبیب کے ذریعے مریض کو مرض معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر تمہارے پاس عقلی دلائل کے علاوہ کچھ نہیں تو پھر پیشاب اور گندگی کو دیکھتا رہے۔ عقلی دلائل اندھے کی لاٹھی اور اس کے اندھے پن کی علامت ہے۔ عقلی دلائل اور اس کے مدی راہ حق میں ذلیل اور رسوا ہے۔ دلائل عقلیہ کی شان و شوکت تو بہت ہے لیکن مدی بالکل حقیر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی اندھا اپنے اندھے پن سے ثبوت کے لیے شور نہ مچائے۔ میرے عزیز و محترم یہ مولانا رومی کی عقائد ہے۔ اس عقائد میں کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان کے ہم سفر ہونے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس عقائد کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقلی دلائل کے بجائے مشاہدے کی آنکھ سے حق تعالیٰ کو پہچانیں۔ عقلی دلائل سنیں اور مدی اور اس کے حامی راہ حق میں ذلیل و رسوا اور دلائل عقل بظاہر تو دل فریب نظر آتے مگر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔